ہیلو دوستو، آپ کی نظریں ہیں اس وقت آر ڈی مشن یوٹیوب چینل پر۔ اگر مناسب لگے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تھینک۔ دوستو، اگر کوئی ملک دیوالیہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا قیمت چکانا پڑتی ہے؟ اس کی عوام پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کی حکومت پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ان سب کی تفصیلات جانیے اس ویڈیو میں۔ دوستو، کوئی ملک دیوالیہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا قیمت چکانا پڑتی ہے؟ اس کے لیے زیادہ ڈیٹیل میں جانیں اور زیادہ ہسٹری کو سرچ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ ہمارے سامنے کچھ ایسے ممالک کی مثالیں موجود ہیں جو کہ دیوالیہ ہو چکے ہیں، جن میں یونان، وینزویلا، ارجنٹائن اور سری لنکا ہیں۔ تو اس کے علاوہ دوستو، کوئی بھی ملک دو طرح سے ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ ایک کہلاتا ہے ساورن ڈیفالٹ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انڈیپینڈنٹ ملک کے ذمے واجب علادہ قرض کی مقررہ مدت میں ادائیگی ناکامی ہو جائے یا وہ اس کو ادا کرنے سے انکار کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یعنی جو وہ قرضے ہیں اس کے ذمے، ملک اس کو واپس کرنے سے انکار کر دیں۔ جب کوئی ملک کی حکومت عالمی مالیاتی اداروں یا ملکی بینکوں سے قرضہ لیتی ہے تو ان اداروں کے ساتھ ایک محسوس مدت کا کنٹریکٹ کرتی ہے کہ فلاں سال کی فلاں تاریخ تک آپ کے پیسے سود سمیت آپ کو واپس مل جائیں گے۔ جس طرح کہ آئی ایم ایف جیسے ادارے قرض کے معاہدے کے ساتھ تو شرائط کی ایک لمبی فہرست بھی تھما دیتے ہیں۔ اگر کسی ملک کے پاس اتنے ڈالر موجود نہ ہوں کہ وہ بیرونی قرضے کی قسط مقررہ مدت کے اندر ادا کر سکے تو اسے دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے، یعنی وہ ملک ڈیفال ہو جاتا ہے اور وہ اس کا اعلان خود کر دیتا ہے، جیسا کہ سری لنکا نے کیا، کیونکہ ان کے پاس قرض واپسی کے لیے تو کیا درآمدات کے لیے بھی ڈالر نہیں تھے۔ اس کے علاوہ 30 جون 2015 کو یونان آئی ایم ایف کو 1 ارب 70 کروڑ ڈالر واپس نہ کر سکا تو اسے دیوالیہ قرار دے دیا گیا اور آئی ایم ایف نے بھی مزید قرض دینے سے انکار کر دیا۔ بینک آف انگلینڈ اور بینک کے مطابق 1960 کے بعد سے اب تک 147 یعنی 147 ممالک ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ملک دیوالیہ کیوں ہوتے ہیں؟ زر مبادلہ ذخائر میں تیزی سے کمی، قرضوں کا بھاری بوجھ، حد سے بڑھا ہوا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، معاشی جمود اور سیاسی عدم استحکام، یہ سب کچھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کسی بھی ملک کے ساتھ اگر یہ ہو جائے تو وہ ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 10 جون تک اسٹیٹ بینک کے پاس 8 ارب 99 کروڑ ڈالر موجود تھے اور حال ہی میں چین کے ساتھ معاہدے کے بعد مزید 2 ارب 30 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس دوران شاید آئی ایم ایف سے بھی 1 ارب ڈالر کی قسط مل جائے۔ تاہم بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو آئندہ 3 سالوں میں 6 ارب 40 کروڑ ڈالر کا قرضہ واپس کرنا ہے، جس میں سے 3 ارب 16 کروڑ ڈالر رواں سال، 1 ارب 52 کروڑ ڈالر آئندہ سال اور 1 ارب 71 کروڑ ڈالر 2024 میں ادا کرنے ہیں۔ سعودی عربیہ کے 3 ارب ڈالر اور چین کے 4 ارب ڈالر اس کے علاوہ۔ آئیے دوستو، اب جانتے ہیں کہ جب اگر ملک دیوالیہ ہو جائے تو اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ موڈیز، فیچ اور اسٹینڈرڈائزڈ پورس جیسے ٹاپ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیاں ڈیفالٹ کرنے والی ملکوں کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دیتی ہیں، جس سے ان ملکوں کو دوبارہ قرضہ لینے میں مشکلات پیش آتی ہیں یا پھر زیادہ شرح سود پر قرضہ ملتا ہے۔ دیوالیہ ہونے کی صورت میں ملک کی کرنسی کی قدر تیزی سے گرتی ہے اور مہنگائی سی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ گزشتہ سالوں کے دوران زمبابوے اور وینزویلا میں ہوا، جہاں لوگ ڈبل روٹی خریدنے کے لیے نوٹوں کے انبار لے جایا کرتے تھے۔ دیوالیہ ہونے والے ملک سے جانے والا تجارتی سامان عالمی بندرگاہوں پر ضبط ہو سکتا ہے۔ گڈ، اس کے ہوائی اور بحری جہاز دوسرے ملکوں میں ہوں تو وہ قبضے میں لیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیوالیہ حکومت کی املاک، ہوٹل، باقی انڈسٹریز وغیرہ کسی دوسرے ملک میں ہوں تو وہ بھی قبضے میں لی جا سکتی ہیں، لیکن اس صورت میں سفارت خانوں کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
تاہم یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی ملک کے دیوالیہ ہونے پر اس کے اسٹریٹجک دفاعی اثاثوں پر قبضہ کر لیا گیا ہو۔ اس حوالے سے یوکرین کی مثال دی جاتی ہے، تو عرض ہے کہ نہ تو یوکرین نے ڈیفالٹ کیا تھا اور نہ ہی اس کے ایٹمی اثاثوں پر قبضہ ہوا تھا، بلکہ اس کے کچھ اور رودات ہیں جو ہم پھر کبھی سنائیں گے۔ کوئی کمپنی بینک کا قرض واپس نہ کر سکے یا ادائیگی سے انکار کرے تو بینک اسے عدالت میں گھسیٹ کر قرض نکلوا سکتے ہیں، لیکن جب کسی ملک کی جانب سے قرضوں کی عدم ادائیگی پر انکار ہو جائے تو اسے عالمی عدالت میں نہیں لے جایا جا سکتا، اور ایسی کوئی مثال بھی موجود نہیں۔ البتہ اس ملک پر عالمی اداروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے اور اس کا مستقبل